انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کلپ اور اس میں سے 3 منٹ کی ان کی گفتگو جو کہ مکمل گفتگو ہے اور سیاق و سباق سے ہٹ کے نہیں ہے جو یہاں لی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے اس 3 منٹ کی گفتگو کے حوالے سے چند ایک سوالات انہوں نے اس گفتگو میں جو کہ آپ آگے سنیں گے، وہ یہ کہا کہ ناصبیوں کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہیں احادیث۔ یہ انہوں نے جو کہا ہے، یہ ناصبی یہ کن کو کہا ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ جو دوبیلا پھوڑا جن کو نکلا، وہ کیا وہی منافق تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ تبوک میں واپسی پر حملہ کیا تھا؟ یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا نے مسند احمد کی حدیث کو صحیح مسلم کی احادیث، صحیح مسلم اور بخاری کی احادیث کے ساتھ اس کو ملایا ہے، تو اس سے یہی تاثر سامنے آتا ہے۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نام جو 12 منافقین کے نام تھے، کیا وہ راز ہی رہے؟ اور اگر وہ راز ہی رہے تو پھر طبرانی کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں 12 نام کیسے اور کہاں سے آئے؟ اور اگر یہ 12 نام جھوٹ ہیں تو پھر طبرانی اور ابن کثیر دونوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اگر ان 12 منافقین کے ناموں میں سے وہ نام نہیں ہیں جو بقول انجینئر محمد علی مرزا کے ناصبیوں کے گلے میں کانٹا بن جاتے ہیں، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور منافق اور کافر کے جنت میں نہ جانے کی بات کرتے ہوئے امپاسبل کے الفاظ پر زور دیا۔ یہ جو زور تھا یہ کس کے حوالے سے تھا اور ایسے زور دینے کا مقصد کیا تھا، جبکہ یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ موجود ہے؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا نے مسند احمد کی حدیث 24,202 کے جو الفاظ اپنی گفتگو میں کہے وہ حدیث میں لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جو کہ ان 3 منٹ کی گفتگو میں سے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان کا جواب ان سے مطلوب ہے، یا کوئی بھی شخص اس کا جواب دے سکتا ہے کمنٹس میں لکھ کر۔ جزاک اللہ۔ تفسیر ابن کثیر کی جو پکچرز ہیں وہ آپ اس کلپ کے اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو نبی علیہ السلام پہ پرفارم ہوئی ہے نا اس حوالے سے، وہ ہے جو آپ کے ساتھیوں میں چھپے ہوئے منافقین نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے غزوہ تبوک سے واپسی پہ۔ اصحاب عقبہ، دیکھیں وہ گھاٹی والے لوگ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں، وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے، جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے۔ تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے، باقاعدہ یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا،
اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وہ کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے. اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے 12 منافقین والا. ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی. موجود ہے 12 منافقین والا. ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی. یہ آپ نے انہی سے پوچھنا ہے، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی ان کی. تو حافظ ابن کثیر نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہے، تو اس میں